بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ڈاکٹر ارشپا چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ویورس آج بہت ہی خاص ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوئی ویورس، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اور بہت ہی اسپیشل انجیکشن ہے، بہت ہی خاص انجیکشن ہے اور جن لوگوں کے شادی شدہ جوڑوں کے لیے تو بہت ہی اسپیشل ہے یہ انجیکشن۔ ویورس تو غور سے سنیے گا، اس انجیکشن کے حوالے سے کمپلیٹ بتائیں گے کہ کس طریقے سے اسے بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اسے لگایا جاتا ہے، کب لگانا چاہیے ویورس، تو کمپلیٹ بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور فرینڈز سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ سب سے پہلے جو انجیکشن ہے مینوٹروپن انجیکشن ہے، آئی وی ایف ایم انجیکشن کا نام ہے ویورس۔ 75 IU یعنی یونٹ ہے ویورس، ہیومن مینوپیوسل گونا ڈوٹروپن جو ہے وہ ان کا فارمولہ ہے ویورس، اور یہ گلیکسی کمپنی کا پروڈکٹ ہے ویورس۔ اور اس کا پرائز بھی آپ کو بتاتے چلو، شروع میں ہی پرائز بتاؤ تو زیادہ بہتر ہے ویورس۔ ان کے جو پرائز ہے 3847 روپیز جو ہے ان کی پرائز ہے، اور یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی اسٹور سے مل سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ان کی مین بات پر، مین پوائنٹ پر کہ کیا ہے ان کی مین پوائنٹ۔ اسے یوز کیا جاتا ہے انفرٹیلیٹی یعنی بانجھ پن کے لیے، میل اور فیمیل دونوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی وی ایف انجیکشن کا 75 IU LG لائف سائز کے ذریعہ تیار کردہ انسانی مینوپاسل گوناڈوٹروپن پر مشتمل ہے ویورس۔ انسانی رجونتی گوناڈوٹروپن جو 75 LG IVF انجیکشن کا بنیادی القاع ہے، جنہوں نے مردوں کی پیشاب سے حاصل کیا ہے، یعنی انہیں کہا جاتا ہے اسپیشلی کہ یہ خواتین کے پیشاب سے یا مردوں کے پیشاب سے اسے بنایا جاتا ہے ویورس، حاصل کیا جاتا، تیار کیا جاتا ہے ویورس اس انجیکشن کا، اور جس میں رینج حاصل کیا گیا ہے۔ یہ مرد اور عورتیں انفرٹیلیٹی کے علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ویٹروکاد اور ماؤن پر تیار کیا گیا ہے ویورس۔ دیگر ہارمون ادویات کے ساتھ مجموعے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انفرٹیلیٹی، خواتین میں بانجھ پن، یہ دوا ان خواتین میں بانجھ پن کے لیے یوز ہوتی ہے جو رجونتی سے نہیں گزری ہے لیکن جسم میں ہارمونل عدم توازن کی وجہ سے حاملہ ہونے سے قاصر ہے، یعنی حاملہ نہیں ہو سکتی فیمیل۔ تو مردانہ بانجھ پن، اس دوا کو مردانہ بانجھ پن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے جو جسم میں محسوس ہارمونل رطوبت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ معاونت تولیدی تکنیک تو ویورس، اس دوا کو دیگر ہارمونل تیار ہونے کے ساتھ ساتھ جوڑ کر بھی حاملہ ہونے میں مدد کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ویٹرو فرٹیلائزیشن کے طور پر طریقہ کار میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اور مزید انفارمیشن اس کی آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی جو مزید انفارمیشن ہے بہت خاص ہی انفارمیشن ہے ویورس۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن جیسے IVF بھی کہا جاتا ہے، تو یہی تو ہے ویورس کے طریقہ کار کا ایک پیچیدہ سلسلہ ہے جو حمل کے باعث بن سکتا ہے۔ یہ بانجھ پن کا علاج ہے ایسی حالت میں جس میں زیادہ جوڑوں کے لیے کم از کم 1 سال کوشش کرنے کے بعد آپ حاملہ نہیں ہو سکتے۔ IVF کا استعمال کسی بچے کو جنیاتی مسائل کو منتقل ہونے سے روکنے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے ویورس۔ اور اس کے ساتھ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے دوران بالغ انڈوں کو بیضہ دانی سے جمع کیا جاتا ہے اور لیبارٹری میں سپم کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک یا زیادہ فرٹیلائز انڈوں کو، جسے ایمبریو کہتے ہیں، جو کو بچہ دانی میں رکھنے کا طریقہ کار کیا جاتا ہے جہاں بچوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ IVF کے ایک مکمل سائیکل میں تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں، یعنی اس کو یوز کرنے سے 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اقدامات مختلف حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور اس عمل میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن زرخیزی کے علاج کے سب سے مؤثر قسم ہے جس میں انڈے یا ایمبریو اور سپرم کو سنبھالنا شامل ہے۔ ایک ساتھ
इस ग्रुप को माउंट تولیدی ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ IVF جوڑے کے ایک انڈوں اور سپرم کا استعمال کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ کیا اس میں کسی معلوم یا نامعلوم ڈونر کے انڈے، سپرم یا ایمبریو شامل ہو سکتے ہیں؟ بعض صورتوں میں حمل کسی ایسے شخص سے متعلق کیریئر استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا بچہ دانی میں ایمبریو لگایا گیا ہو۔ IVF کے استعمال سے آپ کے صحت مند بچے کی پیدائش کے امکانات بہت سے عوامل پر منحصر ہوتے ہیں، جیسے IVF کے استعمال سے آپ کے صحت مند بچے امکانات بہت زیادہ منحصر، جیسے آپ کی عمر اور بانجھ پن کی وجہ سے مزید IVF ایسے طریقہ کار حاصل کرنا شامل ہے جو وقت طلب، مہنگے اور ناگوار ہو سکتے ہیں۔ اگر بچہ دانی میں ایک سے زیادہ ایمبریو رکھے جائیں تو اس کے نتیجے میں ایک سے زیادہ بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسے ایک سے زیادہ حمل کہا جاتا ہے۔ آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے IVF کیسے کام کرتا ہے، خطرات کیا ہیں اور کیا آپ اس کے لیے صحیح ہیں۔ ویورس، جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کلیئر سمجھ آ رہا ہے۔ اگر دونوں ٹیوبیں خراب ہو جاتی ہے یا بلاک ہو جاتی ہے میل کا، تو اس سے انڈے کو فرٹیلائز کرنا یا جنین کا بچہ دانی تک جانا مشکل ہوتا ہے۔ ویورس، بیضہ دانی کے عوارض: اگر بیضہ نہیں ہوتا یا اکثر نہیں ہوتا تو نقطہ کے ذریعے فرٹیلائز ہونے کے لیے انڈے دستیاب ہوتے ہیں۔ انڈومیٹرائسس: یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ دانی کے استر جیسا ٹشو بچہ دانی کے باہر بڑھتا ہے۔ بچہ دانی اور فیلوپین ٹیوبوں کی متاثر کرتا ہے۔ ویورس، یوٹرین فائبرائڈ: بچہ دانی میں ٹیومر ہے، اکثر وہ کینسر نہیں ہے، وہ 30 اور 40 کے دہائی کے لوگوں میں عام ہے۔ فائبرائڈ کی وجہ سے فرٹیلائز انڈے کو بچہ دانی کی پرت سے منسلک ہونے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ حمل کو روکنے کے لیے بچلی سرجری ٹیوبل لیگیشن نامی ایک آپریشن میں ہونا شامل ہے۔ ویورس، ایک جنیاتی عارضہ اگر آپ یا آپ کے ساتھی کو آپ کے بچے کو جنیاتی عارضہ منتقل ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم ایک ایسا طریقہ کار حاصل کرنے کی سفارش کر سکتی ہے جس میں IVF شامل ہو۔ اسے پری امپلانٹیشن جنیاتی جانچ کہا جاتا ہے۔ انڈوں کی کٹائی اور کاٹ ڈالنے کے بعد ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ وہ کچھ جنیاتی مسائل ہیں، پھر بھی ان تمام خرابیوں کو نہیں پایا جا سکتا۔ جنین جس میں کوئی جنیاتی مسئلہ نہیں لگتا، انہیں بچہ دانی میں رکھا جا سکتا ہے۔ کینسر یا دیگر صحت کے حالتوں کی وجہ سے جرحیزی کو محفوظ رکھنے کی خواہش: کینسر کے علاج جیسے تابکاری یا کیموتھراپی جرحیزی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کینسر کا علاج شروع کرنے والے ہیں تو IVF مستقبل میں بچہ پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ انڈوں کو ان کے بیضہ دانی سے کاٹا جا سکتا ہے اور بعد میں استعمال کے لیے منجمد کیا جا سکتا ہے، یا انڈوں کو فرٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں استعمال کے لیے ایمبریو کے طور پر منجمد کیا جا سکتا ہے، جن کو لوگوں کے پاس کام نہیں ہے۔ ویورس، اب مزید تفصیلات تو ویورس جیسے کہ میں نے آپ کو کمپلیٹلی بتا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویورس، IVF انجیکشن کی کمپلیٹ انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ ویورس، ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے: اپارا پیٹ میں درد، پیٹ کے نچلے حصے میں درد یا متلی یا ووڈلی ہونا۔ ویورس، تیزی سے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے، الرجک جلد کا رد عمل یا چڑچڑا پن آ جاتا ہے آپ کی باڈی میں، چھاتیوں کا بڑھنا
یا سر درد، بے خوابی یعنی خواب نیند نہیں آتی، انجیکشن سائٹ پر درد، جہاں پہ انجیکشن لگایا اس سائٹ پہ درد ہو سکتا ہے، خون کا زیادہ آنا ویورس اور تھکاوٹ، کمزوری، یہ سب ان کے سائڈ افیکٹ ہے۔ ان میں سے اگر کچھ بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔